نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، ہر صحابی نبی لبیک 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 یا رسول اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اشرکوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رات میں آپ اسلامی بھائی یہاں پر تشریف فرما ہے، اگر آپ درود پاک پڑھیں تو کم از کم باہر نہیں تو یہ مسجد کا حال ضرور بھول جائے گا۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المقتحم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی القرن۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہاں پر سبحان اللہ کہنے پر پابندی تو نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ نہیں، میں نے کہا شاید 120 پر آپ لوگ سب عمل کر رہے ہیں، سبحان اللہ کہنے پر بھی پابندی ہوگی، کیونکہ میں اتنا پیارا کلام پڑھ رہا ہوں اور خالصتاً حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ ایک ایک لفظ پر اگر غور کریں گے نا تو آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ ذرا گہرائی میں جائیں، اعلیٰ حضرت نے کتنا کلام مبارک کلام لکھا ہے۔ فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ سمجھ میں آئیے آپ کو بات؟ کن آقا پر سلام ہو؟ کہا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، کہ جس مبارک گھڑی میں آمنہ کا لال تشریف لایا اس پر لاکھوں سلام ہو۔ اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون، اللہ اللہ وہ بچپنے کی بھون، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک بھیجا،
اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دے. عدل کریں تے تھر تھر کمن، عدل کریں تے تھر تھر کمن اچھیاں شاناں والے، عدل کریں تے تھر تھر کمن اچھیاں شاناں والے، فضل کریں تا بخشے جامن میں ورگے منہ کالے. کہا کہ اگر رب تعالیٰ نے عدل کیا نا، عدل کیا تو بڑی بڑے جبے اور دستار والے کام رہے ہوں گے. کسی کی مجال نہیں ہوگی اللہ کے حضور کہ وہ کچھ جواب دے سکے. بڑے بڑے جبے اور دستار والے کام رہے ہوں گے. لیکن جب فضل کیا نا اللہ نے تو بخشے جائیں گے، بخشے جائیں گے. میرا رب، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا پالنہار، مجھے بولنے کی قوت دینے والا، مجھے دیکھنے کی قوت دینے والا، مجھے پکڑنے کی قوت دینے والا، مجھے چلنے کی قوت دینے والا، مجھے تفکر و تدبر کی نعمت سے نوازنے والا مالک، اس مالک کی عزت کی قسم وہ بڑا رحیم و کریم ہے. پیار سے بولیے نا سبحان اللہ، اور اونچا بولیے نا سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بڑا رحیم اور بڑا کریم مالک ہے. اپنے بندوں سے بے پناہ پیار فرمانے والا ہے. اچھا مجھے بار بار اگر کہنا پڑے گا تو میرا سارا ٹائم یہیں پر ویسٹ ہو جائے گا کہ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. ایسے تو نہیں کریں نا یار. یا تو اگر آپ پہلی دفعہ سن رہے تب ایسے کریں. میں تو ہر سال آنے والا ہوں، سال کا بندہ ہوں، تو آپ کم از کم میرے لہجے سے بھی، میری طبیعت سے بھی واقف ہے. ذرا جوش و جذبے سے بولیے سبحان اللہ، اور اونچا بولیے، اور اونچا بولیے. اللہ تعالیٰ رحیم و کریم مالک، اپنے بندے سے بے پناہ پیار کرنے والا. اور آپ ذرا غور کریں، میں اور آپ غور کریں کہ میں اور آپ کیا ایک ماں کے پیار کو شمار کر سکتے ہیں؟ ذرا گننا شروع کریں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپالا میں نے اپنی ماں کو اس وقت کندھوں پر اٹھا کر حج کیا جب دھوپ بڑی سخت تھی، گرمی بڑی شدت کی تھی. یا رسول اللہ اگر وہاں پر ریت پر اگر گوشت رکھا جائے وہ بھی بھن جائے گا، پک جائے گا. میں نے اس وقت میں ننگے پاؤں اپنی ماں کو اٹھا کر کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا ہے. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. تو کن وہموں میں ہے، کن گمانوں میں ہے؟ کہا جب تیری پیدائش کا مرحلہ تھا، تیری پیدائش کے مرحلے میں جو تیری ماں کو تکلیف پہنچی تھی، شاید ان تکلیف میں کسی ایک تکلیف کا تم نے حق ادا کیا ہے. نو اس پیار کا مل دے کر تو دیکھو، اس پیار کا حساب دے کر تو دیکھو کتنا پیار کرنے والا یہ رشتہ ہے. یہ ماں باپ کا رشتہ کتنا پیار کرنے والا یہ رشتہ ہے. اس رشتے کو میں اور آپ شمار نہیں کر سکتے، کوئی شمار نہیں کر سکتا. یعنی سب سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں نا، اگر کوئی پیار کرنے والا ہے اور مخلص پیار کرنے والا رشتہ ہے جس میں ایک بال برابر بھی ملاوٹ نہیں ہے، ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہیں ہے، وہ والدین کا رشتہ ہے. آپ کو خوشی نہیں ہوئی نا؟ ایسے بولیں گے سبحان اللہ.
کئی ماؤں کا پیار جمع کرو، اس سے بھی بڑھ کر میرا اللہ بندے سے پیار فرماتا ہے۔ آیا عدل کرے دے تھر تھر کمر، لوگو عدل کرے دے تھر تھر کمر، اونچیاں شانہ والے فضل کرے دے بخش جامن، فضل کرے دے بخش جامن، میں بھر کے مکالے۔ وہ اللہ ایک ماں سے بڑھ کر نہیں، دو ماؤں سے بڑھ کر نہیں، تین ماؤں سے بڑھ کر نہیں، بلکہ کئی ماؤں کا پیار جمع کرو، ان سے بڑھ کر اللہ بندے سے پیار فرماتا ہے۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیا نا، انسان پیدا کیا، انسان دو طرح کے ہوئے، ایک وہ کہ جس نے اللہ کو مانا، اور ایک وہ کہ جو انکاری ہوا، جس نے اللہ کو ہی نہیں مانا، اللہ کی بھی نہیں مانی، اللہ کو بھی نہیں مانا، وہ تو کافر ٹھہرا۔ جس نے مان لیا وہ مسلمان ہوا۔ پیار سے بولیے یار سبحان اللہ۔ اب جنہوں نے مانا، سب کی توجہ ہے، جنہوں نے مانا ان کے لیے دو گروہ ہوئے۔ کتنے گروہ ہوئے؟ دو۔ کتنے ہوئے جی؟ ایک وہ کہ جنہوں نے اللہ کی مانی، اللہ کی مانی، مانا دونوں نہیں، اللہ کو مانا ضرور ہے، اللہ کی مانی اور اللہ کی نہیں مانی، رب کے احکامات پر عمل کیا اور رب کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ ایک بنے نیکوکار، ایک بنے گناہگار۔ دو، ایک بنے نیکوکار، ایک بنے گناہگار۔ نیکوکاروں کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کیا ہے۔ یقین ماننے میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو جنت کے بارے میں کچھ بتاؤں کہ جنت کیا ہے، جنت کس کے لیے سجائی گئی ہے۔ پورا سال جنت کو رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے، اور رمضان کے روزے رکھنے والوں اور تراویح پڑھنے والوں اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں اور رمضان میں سجدے کرنے والوں اور اللہ کے حضور جھکنے والوں اور اللہ کو خوش کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو تمہیں۔ ارے تمہارے لیے جنت کو پورا سال سجایا جاتا ہے۔ اب کے بولے یا سبحان اللہ، پورا سال جنت کو سجایا جاتا ہے۔ وہ جنت کیا ہے، کتنی پیاری ہے جنت، سنیں اللہ خود فرماتا ہے اعددت لعباد الصالحین، اللہ فرماتا ہے میں نے جنت کو اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کیا ہے۔ یار پیار سے بولو سبحان اللہ، میرا دل کر رہا ہے تمہیں کچھ سنانے کا۔ کہا اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنت کو اپنے نیک بندوں کے لیے سجایا ہے، نیک بندوں کے لیے سجائی ہے، اور فرمایا ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، فرمایا کہ وہ جنت ایسی ہے کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ نہیں مزہ نہیں آیا آپ کو؟ کتنی ہے، کہا کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جس کو
جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، مجھے ایک روایت یاد آ گئی، میرا رب کتنا قریب ہے یارو، میرا رب کتنا بندے سے پیار کرتا ہے. میرے حضور ایک واقعہ کو یاد کرتے تھے نا اور مسکرایا کرتے تھے. میرے حضور مسکرایا کرتے تھے، تبسم فرمایا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں میں اس بندے کو جانتا ہوں، اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کا نام بھی جانتا ہوں جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا. سب سے آخر میں جو جہنم سے نکلے گا، میں اس کے نکلنے کو بھی جانتا ہوں، اس کے نام کو بھی جانتا ہوں. نہیں سمجھو آپ اس بات کو؟ نام کو بھی جانتا ہوں، اس کے والد کے نام کو بھی جانتا ہوں. اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا، جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کرو درود، تم پہ کروڑو. ایسا ہے میرے محبوب کا علم غیب. حضور ابھی قیامت آئی نہیں، قیامت آئی نہیں، ابھی حضور ظاہری حیات سے متصف ہے، اور قیامت کے بعد کے معاملات سب سے آخر سے جو جہنم سے نکلے گا. حضور فرماتے ہیں میں نکلنے کی کیفیت کو بھی جانتا ہوں، اس کے نام کو بھی جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بندے نکل جا، جا جہنم سے نکل. وہ بندہ نکلے گا، گھسٹتا ہوا، اللہ فرمائے گا جا جنت میں چلا جا. وہ جنت میں داخل ہوگا، پھر پلٹ کے آئے گا، نہیں مالک مجھے لگتا ہے جنت جو ہے نا بھر چکی ہے، جنت جو ہے بھر چکی ہے، میری جگہ نہیں ہے اس میں. جنت ہے کتنی بڑی بتاؤں آپ کو؟ ضرور کو بتا دیتا ہوں کان میں نا، کیونکہ انہوں نے سبحان اللہ کہا ہے. آپ کیوں کنجوسی کر رہے ہیں یار؟ پیار سے بولو نا سبحان اللہ. فرمایا میرے حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے 100 درجے ہیں، 100 درجے ہیں. 2 درجوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، فرمایا جتنا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے نا، یہ 1 درجے کی مسافت ہے. 1 درجہ اتنا ہے. زمین سے لے کر آسمان تک اللہ نے ایسے 100 درجے بنائے ہیں. حضور فرماتے ہیں اگر سارے جنتی 1 درجے میں جمع ہو جائے، سب 1 درجے میں سما جائیں گے، 99 بھی باقی رہیں گے. اے خوش نصیبوں، تمہارے لیے اللہ نے جنت سجا کے رکھی ہے. اتنی بڑی جنت، اتنی پیاری جنت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ بندہ کہے گا مالک لگتا ہے جنت بھر چکی ہے. اللہ فرمائے گا نہیں تو جنت میں جا. وہ جائے گا، پھر جنت میں داخل ہوگا، پھر واپس آ جائے گا، کہے گا یا اللہ نہیں لگتا ہے جنت بھر چکی ہے، جنت بھر چکی ہے. اللہ فرمائے گا جا تو صحیح نا، میں تو کہہ رہا ہوں جا. وہ جنت میں جائے گا، داخل ہوگا، اور اس زمین کے 10 گنا زیادہ، یعنی زمین جتنا پوری زمین، اس سے 10 گنا زیادہ جگہ اس ایک جنتی کو دی جائے گی. وہ واپس آئے گا، اللہ سے کہا مالک تو میرے ساتھ مذاق کرتا، میرے ساتھ تو مذاق کرتا ہے. میں آخر میں نکلنے والا، مجھے تو لگتا ہے جنت بھر چکی ہے، اور تو فرما رہا ہے تیری یہ ساری جگہ. اللہ فرمائے گا یہ تو تیرے لیے ہی سجا کے رکھی ہے. وہ میرا رب یارو بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. شمار ہی. اور میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے نیکوکاروں کے لیے جنت کو بنایا ہے اور گناہگاروں کے لیے جہنم کو بنایا ہے. لیکن آپ دیکھیں قرآن پڑھے، سارا قرآن پڑھے، آپ احادیث الف سے لے کر یا تک ساری احادیث پڑھ لیں،
हदीस मुझे दिखा दें, एक कुरान की आयत दिखा दें, जन्नतियों को खुशखबरियां हैं, लेकिन जो गुनाहगार हैं अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत से मायूस किया हो, ऐसी कोई हदीस नहीं मिलती, ऐसी कोई कुरान की आयत नहीं मिलती जिसमें अल्लाह ने गुनाहगार लोगों को मायूस किया हो। तू तो कभी जन्नत में जा ही नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह फरमाता है ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। और मेरे बंदे, तू जैसा भी है, तू जैसा भी है, मुझे कबूल है। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदे, तू मेरी रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना, मेरी रहमत से तू ना उम्मीद ना होना। रब की रहमत इतनी वसी है, इतनी वसी है जिसका शुमारा नहीं है, शुमार नहीं कर सकते, इतनी रहमत वसी है। और फिर अल्लाह अपने बंदे से प्यार करता है और अपने बंदों के ऐबों पर पर्दे भी डालता है। हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, हबीब अजमी बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, लेकिन तौबा से कबल जो है ना, ये सूद का काम किया करते थे। क्या करते थे? सूद, तौबा से पहले। अच्छा, इनकी कैफियत ये होती थी कि जिनसे सूद लेना होता उनसे बात चल रही होती थी, अगर बात तूल होती ना, लंबी हो जाती, आप फरमाते जितनी तेरी बात लंबी होगी उतना मेरा सूद बढ़ता जाएगा। लोग डर से इनके सामने बात नहीं करते थे। अगर कोई कहता ना मेरे इस मरतबा पैसे नहीं है, काम में ये है, थोड़ा कम कर दे, कुछ कर दे, फरमाया कि जितनी देर तू बात लंबी करेगा सूद उतना बढ़ता चला जाएगा। एक दिन ये हुआ कि आपने अपनी बीवी से कहा खाना बनाया, कहा कि आग नहीं है, आप फरमाते हैं आग लेकर आया, आग लेकर आए घर से, किसी जगह से, दूसरे घर से आग जलाई, खाना तैयार हुआ, आराम कर रहे हैं, तो खाना सारे का सारा खून बन गया, सारा खून बन गया। आपकी बीवी कहती है मेरे सरकार अब तो अल्लाह से तौबा कर लो, अब तो रब की तरफ पलट कर चले जाओ, आपको देख तेरा खाना भी खून में बदल चुका है, खाना तेरा खून बन चुका है, अब पलट जा, माफी मांग ले। आप रहमतुल्लाह अलैह आप चलना शुरू करते हैं हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ, और जब जाते हैं रास्ते में एक मैदान में, ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे छोटे छोटे, एक बच्चा आवाज देकर कहता है कि ऐ बच्चों जल्दी से साइड पर हो जाओ, हबीब अजमी सूद खोर आ रहा है, ऐसा ना हो इसके पाँव की मट्टी उड़े, हम पर पड़ जाए, हम गुनाहगार ना हो जाए, जल्दी से साइड पर हो जाओ। आप रोना शुरू कर देते हैं, रोकर कहते हैं मालिक मैं इतना बड़ा गुनाहगार कि आज मेरे गुनाहों के तस्करे या अल्लाह इन छोटे छोटे बच्चों की ज़बानों पर भी हैं। आप रोते हुए हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाते हैं, जाकर उनके हाथ पे तौबा करते हैं, आप पलटते हैं, वापस आते हैं, वही मैदान है, वही बच्चे हैं, वही खेल रहे हैं। आप दिल में कहते हैं ये तो वही बच्चे खेल रहे हैं, मैंने तो तौबा कर ली है, इन बच्चों को क्या खबर, मैंने तौबा कर ली है। अल्लाह अकबर, आप डर रहे हैं कहीं फिर ये सजा आ जाए कि हबीब अजमी सूदखोर आ रहा है, ये गुनाहगार आ रहा है। आप कहते हैं डरते हुए आप चल रहे हैं, बच्चा फिर सजा लगा के कहता है बच्चों साइड पर हो जाओ। आप फिर काम गए लड़ो से कि मैं तो तौबा करके आया, बच्चे के अल्फाज बदल गए, तो बच्चा कहता है बच्चों जल्दी से साइड पर हो जाओ, हबीब अजमी तौबा करके आ रहा है, हबीब अजमी तौबा करके आ रहा है। ऐसा ना हो तुम खेल रहे हो, बेदहानी में तुम्हारे पाँव की मट्टी उड़ जाए, हबीब अजमी पर पड़े, हम गुनाहगार ना हो जाए, जल्दी से साइड पर हो जाओ। आप रो पड़े, रोकर कहते हैं मालिक तू कितना करीब है, अभी तौबा की और अभी तूने मेरी तौबा को मशहूर कर दिया। आप आगे बढ़े, आपने सूद का सारा काम खत्म कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा रब अपने बंदे से प्यार कितना करता है।
میرا رب اپنے بندے کی لاج کتنی رکھتا ہے. میرا رب اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا. ہم پہلے سو چکے ہیں ہم وہ ہے کہ جس نے اللہ کی یاد کو چھوڑ دیا. ہم وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدوں سے دور ہو گئے. ہم نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا, اللہ کی یاد کو چھوڑ دیا. ہم وہ ہے, ارے رب کی ہزار نعمتیں کھا کر رب کو بھلا بیٹھتے ہیں. ہم وہ ہے, ہم وہ احسان فراموش ہیں. اتنے احسان رب کے کھا کر, اتنے احسان پہن کر ہم اللہ کی یاد سے غافل ہیں. لیکن میرا رب, اس رب کی عزت کی قسم, بندے سے پھر بھی پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر بھی پیار کرتا ہے. تو پیارو, اللہ سے جڑ جاؤ, اللہ کی بارگاہ کی طرف جڑ جاؤ, اللہ کی یاد کی طرف جڑ جاؤ, اللہ کی یاد کی طرف آ جاؤ. اللہ کی عزت کی قسم, یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے. تمہیں دنیا میں بھی رب کی رحمت فائدہ دے گی, کل قیامت میں بھی رب کی رحمت ہی فائدہ دے گی. آپ سارا کام ختم کر دیتے ہیں, آپ مزدوری کے لیے نکل چکے. کبھی آپ نے مزدوری کی نہیں تھی, کبھی بوجھ اٹھایا نہیں مزدوری کا, پھر بھی چل پڑے, توبہ جو کر لی ہے. آپ گئے صبح سے لے کر شام تک بیٹھتے رہے, کسی نے مزدوری پر بلایا نہیں. آپ جاتے ہیں مسجد میں مصلی بچھاتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, کہتے ہیں مالک اب تو میں نے توبہ کر لی ہے, مالک اب میں تیرا ہو گیا ہوں. میرے مالک مجھے کسی نے مزدوری پر نہیں رکھا, تو میری لاج رکھنا. ایک دن گزر گیا, دوسرا دن آیا, کسی نے مزدوری پر نہیں رکھا. آپ مصلی بچھاتے ہیں, اللہ اکبر کی, اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں چلے جاتے ہیں, رونا شروع کر دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں مالک میری لاج رکھنا, میری لاج تیرے دست قدرت میں ہے. شام کو بیوی پوچھتی ہے کہ اب تو 2-3 دن گزر چکے ہیں, کھانا نہیں آیا. آپ کہتے ہیں میں مالک, جس مالک کی مزدوری کر رہا ہوں اس مالک نے 10 دن کا کہا ہے, 10 دن مزدوری کروں گا, 10ویں دن مالک کچھ نہ کچھ دے دے گا, وہ مزدوری دے دے گا. آپ کا معمول ہے ہر روز صبح سے لے کر شام تک مزدوری کے انتظار میں بیٹھتے ہیں, کوئی دیتا نہیں ہے. مصلی بچھاتے ہیں, نیت کرتے ہیں, سجدے میں چلے جاتے ہیں, روتے رہتے ہیں. مالک تیری رحمت بڑی وسیع ہے, سبقت رحمتی علی غضبی, اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے. میرے مالک میری لاج رکھنا, میری لاج رکھ لینا, میرے مالک میری لاج رکھنا. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں جب 10واں دن آیا نا, کوئی مزدوری پر نہیں رکھا, صبح مزدوری کے لیے نکلتے ہیں, آپ مسجد میں جاتے ہیں مصلی بچھا کے, صبح سے شام تک پھر عبادت کرتے ہیں, شام کو گھر لوٹ جاتے ہیں, بیوی بھی انتظار میں ہے. 10واں دن آئے گا, کوئی گھر میں کھانے کو آئے گا, فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے, فاقوں پر گھر والے بھی ہیں, خود بھی فاقوں پر. 10واں دن جمعہ کا دن آیا, آپ انتظار کرتے ہیں, کوئی مزدوری پر رکھتا نہیں ہے. آپ آتے ہیں مسجد میں مصلی بچھا لیتے ہیں, مصلی بچھا کر آپ رو کر کہتے ہیں مالک اب تو میری بیوی بھی مجھ سے پوچھے گی تو کیا لے کر آیا ہے. اے اللہ مجھے 10 دن ہو چکے ہیں, کسی نے مزدوری پر نہیں رکھا, اب میں کس منہ کے ساتھ اپنی گھر والی کے سامنے جاؤں گا. آپ شام کو شام تک انتظار کیا, کسی نے مزدوری پر نہیں رکھا. آپ اپنی چادر میں ریت ڈالتے ہیں, ایک گٹھڑی بناتے ہیں, آپ اپنے کھانے پر رکھتے ہیں, اس لیے دور سے بیوی دیکھ کر تھوڑا سا اطمینان کر لیں, بعد میں بیوی کو سمجھا دوں گا. آپ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں, گھر میں دستک دیتے ہیں, اندر سے کھانا پکنے کی آوازیں آتی ہیں, خوشبو کھانے کی آ رہی ہے. آپ اندر داخل ہوتے ہیں, حیرانگی میں اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں اے میری بیوی کھانا آیا کہاں سے ہے. بیوی ہنس کے کہتی ہے کیوں میرے ساتھ مذاق کرتے ہو, تو نے تو کہا تھا نا تیرے مالک نے کہا ہے 10 دن مزدوری کر, 10ویں دن تجھے نواز دیا جائے گا. 10ویں دن تجھے نواز دیا جائے گا. کہا تیرے مالک نے گوشت بھی بھیجا ہے, آٹا بھی بھیجا ہے, دالیں بھی بھیجی ہیں, یہ درہم بھی بھیجے ہیں, یہ دینار بھی بھیجے ہیں, شہد بھی بھیجا ہے, اور کہا کہ حبیب اجمی جب آئے اسے کہنا مزدوری اور کر, تجھے اور
اللہ اکبر. آپ رو پڑے, ساروں کی تار رو کر کہتے ہیں مالک تو کتنا قریب ہے, تم کتنا قریب ہے, تم نے 10 میں میری لاز کیسی رکھی ہے, کیسی لاز رکھی ہے. اچھا بیوی کہتی ہے میرے سرتاج اس چادر میں کیا لے کر آیا ہے؟ چادر ہے اس میں ریت تھی, مٹی ڈالی ہوئی تھی, ریت ڈالی ہوئی تھی. کہا میرے سرتاج اس چادر میں کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں چادر کو نہیں کھولے, اس میں کچھ نہیں ہے. کہا نہیں نہیں میں دیکھوں تو صحیح نا آپ کیا لے کر آئے. کہا نہیں کھولنا, نہیں کھولنا, میرے عیب اچھل جائیں گے, نہیں کھولنا, میرے عیب اچھل جائیں گے, تو نے چادر کو نہیں کھولنا. بیوی تھی پھر ضد پر آ گئی, کہیں نہیں کھولوں گی, دیکھو تو صحیح نا کیا ہے. آپ فرماتے ہیں جب اس نے چادر کو کھولا وہ ریت نہیں تھی, وہ آٹا بن چکی تھی, وہ ریت آٹے میں تبدیل ہو چکی تھی. آپ پھر رو کر کہتے ہیں ربا میں جب تک سود کا کام کرتا تھا ارے بچوں کی سوالوں پر میرے گناہوں کے ترانے تھے, اے اللہ میں ایک مرتبہ تیری طرف آیا, پیار سے بولو نا سبحان اللہ, ایک مرتبہ میں تیری طرف آیا, تیری رحمت کی طرف پلٹا, میں تیری رحمت کی طرف جب آیا, میں توبہ کی طرف آیا. میرے مالک تو نے تو مجھے اتنا نوازا کہ میری ریت کو بھی تو نے آٹے میں تبدیل کروا دیا. یارو جو رب بندے کے عیب اس کی بیوی کے سامنے بھی نہ کھلنے دے, ہاں بیوی کے سامنے بھی نہ کھلنے دے, وہ رب کل قیامت والے دن کس طرح رسوا کرے گا. کل قیامت کا دن ہوگا. امام الانبیاء فرماتے ہیں یقین مانے میرے اکثر یہ جب حدیث نظر سے گزرتی ہے اتنی دھارس بنتی ہے, اتنی دھارس بنتی ہے. کل قیامت کا دن ہوگا, ایک بندے کے پاس ایک نیکی نہیں ہوگی, صرف ایک نیکی کم ہوگی, اور ایک بندہ وہ ہوگا جس کے پاس ایک نیکی ہوگی. ایک کے پاس ایک نیکی کم ہے اور ایک کے پاس ہے ہی ایک نیکی. اب اسے ایک نیکی پر فیصلہ ہے, اللہ فرمائے گا جو نیکی لے کر آ جاؤ, ملتی ہے ٹھیک پکڑنا جہنم میں چلے جاؤ. ایک کے پاس ایک ہی نیکی, کہا تو جہنم میں چلا جاؤ. وہ ایک بندہ ماں کے پاس جائے گا, باپ کے پاس جائے گا, رشتہ داروں کے پاس جائے گا, ایک نیکی کے لیے ترسے گا. آج نیکیوں کو چھوڑنے والے, نمازوں کو چھوڑنے والے, روزوں کو چھوڑنے والے, قرآن کو چھوڑنے والے, ارے جھوٹ بولنے والے, غیبتیں کرنے والے, بدنگاہیاں کرنے والے, ماں باپ کو ستانے والے, فلمیں دیکھنے والے, ڈرامے دیکھنے والے, طرح طرح کے گناہ کرنے والے, ارے ڈر جاؤ اس وقت سے جب ایک نیکی کم ہوگی اور ایک نیکی دینے والا کوئی نہیں ہوگا. ایک نیکی دینے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ مارا مارا پھرے گا. جن دوستوں کے لیے گناہ کرتے ہو بغل میں ہاتھ لے کر ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کر, جن چوکوں میں کھڑے ہو کر اپنی مسلمان بہنوں کو گندی نگاہوں سے دیکھتے ہو, وہ دوست تمہارے کام نہیں آئے گا. جس دوست کے گلے میں ہاتھ ڈال کر فلمیں دیکھتے ہو وہ دوست کام نہیں آئے گا. جس دوست کے ساتھ بیٹھ کر اپنی مسلمان بہن کی عزتوں کو تار تار کرتے ہو وہ دوست کام نہیں آئے گا, وہ دوست کام نہیں آئے گا, نہیں آئے گا کام. وہ کہے گا آج چلا جائے یہاں سے, کوئی دوستی نہیں, کوئی رشتہ نہیں, کوئی ناتا نہیں, وہ دنیا میں تھا آج کچھ نہیں ہے. وہ بندہ پریشان ہو کر اس بندے کے سامنے سے گزرے گا. بندہ کہے گا کیوں پریشان ہے؟ کہے گا ایک نیکی کم ہے, جنت کا فیصلہ ہونا ہے. وہ بندہ کہے گا میرے پاس ایک ہی نیکی ہے, ایک نیکی ایسا کر, یہ ایک نیکی تو رکھ لے, تیرا تو بھلا ہو جائے, تو جنت میں چلا جا, تو جنت میں چلا جا, تیرا بھلا ہو جائے. کہا ایک نیکی ہے میرے پاس, پلک چھپکنے کے برابر بھی کوئی نیکیاں اور نہیں ہے. ایک نیکی وہ ایک
नेकी देगा, वो चलना शुरू हो जाएगा। मैं चलता हुआ रब की बारगाह में आएगा, अल्लाह हालांकि जानता है, अल्लाह ही दिल में डालेगा तुझे नेकी कौन देगा, उसके दिल में भी अल्लाह ही डालेगा कि इसको नेकी दे ले। अल्लाह फरमाएगा कहां से आया, या अल्लाह नेकी मिल गई है, अल्लाह नेकी मिल गई है, बड़ी मेहनतों के बाद एक नेकी मिली है, मिल गई है नेकी। कहां से मिली है? अल्लाह फरमाएगा कहां, किसने दी? या अल्लाह फलां बिन फलां ने दी है। उसने कहा मेरे पास एक ही नेकी थी, तू तो जन्नत में चला जा, तेरा भला हो। अल्लाह फरमाएगा है, पहले उस बंदे को बुला। वो बंदा आएगा, अल्लाह के हुजूर खड़ा, अल्लाह फरमाएगा हाँ बंदे तूने नेकी दी है, मालिक मैंने दी है। अल्लाह फरमाएगा क्यों? या अल्लाह मेरे पास एक ही नेकी थी, एक नेकी थी मेरे पास, मैंने सोचा मेरे एक है फिर भी जहन्नम में जाना है, क्यों ना जाते जाते इसका भला करता जाऊं। कहा क्यों ना जाते जाते इसका भला करता जाऊं, इसकी एक नेकी का मैं इसको तो भला हो जाए, ये तो जन्नत में चला जाए, मैंने तो हर सूरत में जहन्नम में ही जाना है, इसका भला हो जाए। अल्लाह अकबर। रब फरमाएगा ऐ मेरे बंदे तू बढ़ता होकर मेरे बंदे पर इतना मेहरबान है, मैं तो सबसे बड़ा मेहरबान हूं। अदल करे बंदा होकर मेरे बंदे पर इतना मेहरबान है, मैं सबसे बड़ा मेहरबान हूँ, जा तू भी जन्नत में चला जा और इसको भी जन्नत में चला। अल्लाह दोनों को जन्नत में जा। एक बंदे को अल्लाह फरमाएगा, इमामुल अंबिया फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर फरमाते एक बंदे को कहा जाएगा ऐ बंदे, अल्लाह फरमाएगा जा जहन्नम में चला जा, वो दौड़ना शुरू हो जाएगा, दौड़ना शुरू होगा। अल्लाह फरमाएगा इस बंदे को रोक, बंदा रोक, रुक, वापस पलट गया है। अल्लाह फरमाएगा कहां जा रहा है? हालांकि अल्लाह जानता है, कहेगा मालिक जहन्नम में जा रहा हूं, जहन्नम में जा रहा हूं। अल्लाह फरमाएगा तुझे पता है आगे जहन्नम है? अल्लाह पता है जहन्नम, तुझे पता है जहन्नम कैसी है? अल्लाह पता है जहन्नम कैसी है, तुझे पता है वहां का अज़ाब कैसा है? अल्लाह पता है जहन्नम का अज़ाब कैसा है। फिर लोग तो वहां पर जाते नहीं, फरिश्ते घसीट के जहन्नम में दाखिल करते हैं, तू दौड़ता हुआ जा रहा है। बंदा पता है क्या कहेगा, मालिक मैंने तेरी एक नहीं मानी, दुनिया में तेरी एक भी नहीं मानी, अब दिल कर रहा है आखिरी वक्त है, जाते जाते एक तो मान लूं, जाते जाते एक तो मान लूं। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे अब तू जन्नत की तरफ नहीं दौड़, तू तो जन्नत में दाखिल हो जा। मेरा रब इतना करीम है, इतना करीम है मेरा अल्लाह। एक बंदे को कहा जाएगा जा जहन्नम में जा, वो थोड़ा सा चलेगा फिर पीछे देखेगा, वो फिर चलेगा, वो फिर पीछे देखेगा, वो फिर जाएगा, फिर पीछे देखेगा, वो थोड़ा चलता जाएगा, एक कदम पर पीछे देखेगा। अल्लाह फरमाएगा पीछे पलट क्या? अल्लाह फरमाएगा क्या है तुझे, तू जहन्नम क्यों नहीं जाता? या अल्लाह मैंने सुना है तेरी रहमत तेरे गज़ब पर हावी है, मैं एक कदम उठाता हूँ जहन्नम की तरफ, फिर याद आता है तेरी रहमत तो बड़ी है। या अल्लाह फिर कदम उठाता हूँ, फिर ख्याल आता तेरी रहमत तो बहुत बड़ी है, फिर पीछे देखता हूँ शायद तेरी रहमत सजा दे दे। या अल्लाह, अल्लाह फरमाएगा तुझे अभी भी मेरी रहमत पर यकीन है, मालिक तेरी रहमत पर यकीन है। अल्लाह फरमाएगा जा इस शकीन की लाज रखता हूँ और जन्नत में दाखिल होगा। रब इतना करीम है यार, इतना करीम है। इमामुल अंबिया फरमाते कल क़यामत का दिन होगा, एक बंदे के नामे अमाल पेश किए जाए। अल्लाह फरमाएगा हाँ नामे अमाल पर
وہ بندہ شرمائے گا، ساری خلقت کے سامنے پڑھ رہے ہیں، بندہ شرمائے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ پڑے گا، چھوٹے چھوٹے، ہوگا بڑا گناہ گار، بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ گنے گا، یا اللہ یہ بھی گناہ کیا، شرماتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے، یا اللہ یہ بھی گناہ کیا ہے، یہ بھی گناہ کیا ہے، بڑے گناہ چھپائے گا، ظاہر نہیں کرے گا، وہ نہیں پڑے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ پڑے گا، پڑھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، چھوٹے گناہ پڑھنے کا نا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں میرے اس بندے کے گناہ جو اس نے پڑھے ہیں نا گناہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کرو گے۔ اب سنیے گا، حدیث کے الفاظ سنیے گا، جب یہ کہا جائے گا نا کہ اس کے گناہ جو اس نے پڑھے ہیں ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دو، بندہ چھلانگ مارے گا، اچھل کے کہے گا فرشتوں ٹھہرو ٹھہرو، ابھی چھوٹے گناہ پڑے ہیں، بڑے بڑے گناہ دور رکھتے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے؟ جب گناہ نیکیوں میں تو پہلے شرمائے گا، نہیں پڑے گا، نہیں پڑے گا، جانا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، جب یہ کہا جائے گا نا اس کے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دو، وہ فرشتوں سے کہے گا ٹھہرو، ابھی چھوٹے گناہ پڑے ہیں، بڑے بڑے گناہ تو ابھی بہت سارے رہتے ہیں، وہ تو پڑھنے باقی ہے، جب وہ پڑھوں گا ان کو بھی پھر میری نیکیوں میں تبدیل کر لینا۔ اور رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم رب ہے، لیکن یاد رکھیے یہ ساری باتیں میں نے جنت کی باتیں کی، رب کی رحمت کی بات، سب کچھ باتیں کی ہیں، لیکن یہ سب کچھ ان کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں، ایمان والے ہیں، ایمان والوں پر یہ ساری نوازشات ہیں۔ میں یقین میں وقت نہیں ہے، میں آپ کو جنت کا کچھ ایک منظر سناؤں، جنت میں جو کہا جائے گا فرشتے جو حور عین جو ہے، حور عین یہ اللہ کی حمد کے جو نغمے سنائے گی، اتنا سرور ہمیں دل پر ایک مختصر سی بات کر کے میں آگے بڑھوں گا، پر اجازت چاہوں گا صرف آپ کے ذوق کو بڑھانے کے لیے، ذوق کو بڑھانے کے لیے اتنے ذوق کے ساتھ وہ پڑے گی کہ جنت میں درخت ہوگا جس کے ساتھ 90,000 ٹہنیوں کے ساتھ ساز ہوں گے، مختلف ساؤنڈ ساز ہوں گے، اور عرش کے نیچے سے ہوا چلے گی، وہ درخت جھومے گا اور ساز پیدا ہوں گے، حور عین جو ہے اللہ کی حمد کا ترانہ پڑے گی اور جنتی وجد میں آ جائیں گے، وجد میں آ جائیں گے، وہ مچلنا شروع کر دیں گے، ایسے بچنے گے۔ اللہ فرمائے گا ٹھہرو، اللہ فرمائے گا ایسی آواز تو میں پہلے کبھی سنی ہے، مالک تیری عزت کی قسم آج تک ایسی کوئی آواز نہیں سنی، اتنی سریلی آواز کبھی نہیں سنی۔ اللہ فرمائے گا ٹھہرو، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے، اے میرے نیک بندو، اے میرے مطیع و فرما بردار بندو، میں تمہیں اس سے بھی اعلیٰ آواز میں سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمائے گا کہ ان کو زبور سناؤ، اس کی 10 سورتیں سناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام 10 سورتیں پڑھیں گے، ان کی آواز اس حور عین سے 70 گنا بڑھ کر آواز ہوگی، اتنی سریلی آواز ہوگی کہ جنت کے فرشتے بھی وجد میں آ جائیں گے۔ آپ کو مزہ نہیں آیا؟ وجد میں آ جائیں گے، بندے سارے وجد میں آئیں گے، جب سارے رک جائیں گے نا اللہ فرمائے گا میرے بندو تم نے ایسی آواز سنی ہے؟ آپ نہیں سمجھے گا، پیار سے بولے گا سبحان اللہ۔ میرا بیان اختتام کی طرف جا رہا ہے، تھکنا شروع ہو گیا، میرا خیال تھک کے اور دعائی کرنے تھے اور کہ پانی کا سلسلہ ہوگی، پھر اجازت چاہوں آپ سے، اللہ حافظ، یا سنیں گے تھوڑی سی بات؟ بس کیا کروں میں آپ چاہتے ہیں اور اونچی آپ کو، اور اونچی آپ کو، اللہ حافظ۔ اب سنیے گا، میں نے یقین مانے جب یہ کل ہی پڑھ رہا تھا، یہ جب یہ پڑھا تو مجھے کیوں سمجھے کہ بس آ گیا۔ 10 سورتیں جب حضرت داؤد علیہ السلام پڑھیں گے نا جنت کے فرشتے وقت میں آ جائیں گے، جنت کی حوریں وقت میں آ جائیں گی، سارے جنتی وقت میں آ جائیں گے، جنت کے مرد وقت میں آ جائیں گے، جنت کی عورتیں وقت میں آ جائیں
سناتا ہوگا, اللہ فرمائے گا ایسی آواز سنی ہے تم نے؟ اللہ تیری عزت کی قسم کوئی آواز ایسی نہیں سنی. اللہ فرمائے گا فرشتوں اے بندو مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے اس سے بھی اعلیٰ آواز تمہیں سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے سونے محمد, یار نہیں مزہ نہیں آیا یار, سبحان اللہ. تمہیں کس طرح بتاؤں میرے حضور کا نام ہے یار, اٹھا کے بولو, پھر بولو, پھر بولو, پھر بولو, میرے حضور کی بات آئی ہے. اللہ فرمائے گا, اللہ فرمائے گا اے میرے محمد, لوگ پیار سے بولو سبحان اللہ, پھر بولو سبحان اللہ. اللہ فرمائے گا اے میرے محمد منبر پر کھڑے ہو جا. اس صورت نو میں جالا کھا, اس صورت نو میں جالا کھا, جانا کھا کے جانے جہانا کھا, سچ آکھاں تے رب دی میں شانا کھا, سچ آکھاں تے رب دی میں شانا کھا, جس شان تو شانا سب بنیا سبحان اللہ, سبحان آج کس طرح کوئی بدبخت اٹھ کے میرے حضور کی مثال ہونے کی بات کرتا, کوئی کانا تک جائے اور بدبخت اور قادیانی اور کتا وہ بات کرتا نبوت کی, وہ تو ہماری جوتی کی لوٹ پر. آپ کو نا سبحان اللہ, جوتے کی نوٹ پر رکھتے ہیں قادیانیوں کو, ان بدبختوں کو. اتنا ظلم, اتنا ستم, بدبختوں, اور مثل بیان کرتے حضور کی. آئے ہے پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا تھا کوئی مثل نہیں کھولن دی. آئے ہے پیار سے بولو یار, پیچھے والے کیوں لگا دے, آپ بھی بولو نا یار سبحان اللہ. کوئی مثل نہیں کھولن دی, چپ کر مہر علی اے جان نہیں بولن دی, اے جا نہیں بولن دی, بول بولنے بول. ان کو کہا کمری نے سر میں جا فضا, حیرت نے جھنجھلا کے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. حضور کیا ہے, یہ عقل سے ورا ہے جو میرے حضور کی ذات ہے. اللہ حضور کی ختم نبوت پر ایمان یہ لازمی جز ہے مسلمان کا. جو حضور کے یہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں, جو آئیں بائیں شائیں کرے, اللہ اکبر, آئیں بائیں شائیں سے جو کام لے نہ بھیا, وہ کہیں اور کا ہے, وہ کہیں اور کا ہے. مسلمان کا عقیدہ کیا ہے, میرے حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے, میرے حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں ہے. نبوت لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بات ہے وہ حضور کے امتی بن کر رہیں گے. انہوں نے دعائیں مانگی تھی, آپ کو پتا ہے, یا اللہ ہمارے سر پہ نبوت کا تاج نہ سجاتا, رسالت کا تاج نہ سجاتا, مالک خوشی اس بات کی تھی آمنہ کے لال کا امتی بنا کر تو وہ بات ہے. اللہ اکبر. اور مسلمان کا عقیدہ کیا ہے, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. سینے کا زور لگاؤ, تاج
اے محمد آپ نور کے منبر پر کھڑے ہوں پھر میرے حضور کھڑے ہوں گے نبیوں کے سردار کھڑے ہوں گے ولیوں کے سردار کھڑے ہوں گے صدیق اکبر کے سردار کھڑے ہوں گے عمر کے سردار کھڑے ہوں گے عثمان کے سردار کھڑے ہوں گے حیدر کرار کے سردار کھڑے ہوں گے ہم گناہگاروں کے شفیع کھڑے ہوں گے بے کسوں کے کس کھڑے ہوں گے بے سہاروں کے سہارا کھڑے ہوں گے اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو سورہ یاسین اور طٰہٰ کی ذرا تلاوت تو سناؤ آپ ذرا منظر دیکھیے وہ یاسین جو محبوب کی شان میں نازل ہوئی اور سورہ طٰہٰ جو محبوب کی شان میں نازل ہوئی آج وہ شان والا بھائی یارو یہ تصور بنو آج میں اور آپ حضور کا ذکر 1400 سال بعد یہاں پر کر کے مچل رہے ہیں حضور کا ذکر کر کے مجھے بتاؤ 1400 سال پہلے حسان بن ثابت جب حضور کو دیکھ کر نعت پڑھتے ہوں گے مزہ کتنا وہ لطف کتنا ہوگا وہ سرور کتنا ہوگا اچھا اب کتنے لطف کی بات ہے جس کی شان میں نعت لکھی گئی وہ نبیوں کا سردار اپنی نعت سنائے گا آپ کو مزہ نہیں آیا میرے حضور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں گے سورہ طٰہٰ کی جب تلاوت ہوگی جنت کے فرشتے جنت کی حوریں جنت کے پردے جنت کے درخت جنت کی نہریں جنت کے درخت جنت کے پتے جنت کے غلمان وہ حوریں وہ غلمان وہ پردے وہ عورتیں ارے سارے وجد میں آ جائیں گے یار آج یہاں پہ سن کے سرکار کا ذکر سن کے سرکار کے دیوانوں تمہیں مزہ آ رہا ہے انشاءاللہ کل قیامت میں دیکھ کے تم وجد میں نہیں آؤ وجد میں اچھا جب وجد میں آئیں گے نا وجد میں آ جائیں گے سارے جنتی وجد میں آئیں گے پھر کچھ لفاقہ ہوگا کیا ہوگا درود پاک پڑھیں گے آپ کو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللہ اکبر بس آدھی بات کرتا ہوں جب لوگ کافی دیر وقت میں رہیں گے نا پھر مدہوش ہو جائیں گے اتنی پیاری آواز سن کر اور میرے حضور کی آواز جنت کی حوروں نے ترانے نغمے پڑے اللہ کی حمد کے لوگ گم ہو گئے مدہوش ہو گئے اور جب حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھا 10 سورتیں زبور کی پڑھی وہ حوروں سے بڑھ کر تھی اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز سے 70 گنا سونی آواز آمنہ کے لال کی ہوگی کیوں نہ مدہوش میں آئی اتنی پیاری آواز آمنہ کے لال کی اچھا جب فاتحہ ہوگا نا اللہ فرمائے گا میرے بندو تو میں نے ایسی آواز سنی قربان جواب کی رحمت پر بندے کہیں گے نہیں مانے تیری عزت کی قسم ہم نے ایسی آواز نہیں سنی اللہ فرمائے گا اے میرے مدیو فرما بردار بندو مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے میں تمہیں اس سے بھی اعلیٰ آواز سناؤں گا اب اللہ تعالیٰ خود جنتیوں
کو سورہ انعام پڑھ کر سنائے گا. اللہ تعالیٰ سورہ انعام سنائے گا جنتیوں کو. جب سورہ انعام کی تلاوت ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر. جنت کے غلمان تو غلمان ہے, جنتی تو جنتی, جنت کی نہروں تو نہریں ہیں, درخت تو درخت ہے, پتے تو پتے ہیں, موتی تو موتی ہے. ارے پوری جنت وقت میں آ جائے گی. اللہ کی وہ مبارک آواز سن کر وہ ساری جنت وقت میں آ جائے. ویسی پیاری آواز ہے. اللہ اکبر. تو کیوں نہ اس جنت کو پانے کی ابھی سے تیاری کر رہے ہیں. نماز کی طرف, قرآن کی طرف, اللہ کے احکامات کی طرف آؤ. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں سیرتوں کی طرف آئیں. انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنورے گی, ہماری آخرت بھی سنور گی. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. یقین مانیں اس پر فتن دور میں ہماری امید کی یوں کہیے کہ آخری کرن دعوت اسلامی بچتی ہے. امیدوں کا محور, امیدوں کا مرکز جو الہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دین اسلام کا پرچار دنیا کے چپے چپے میں کر رہی ہے, وہ میری اور آپ کی تحریک دعوت اسلامی کر رہی ہے. دعوت اسلامی کے اس مشکبار ماحول سے میں کیا ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میری کوئی بکت نہیں ہے. آج جو بھی یہاں پر بیٹھ کر بول رہا ہوں, خدا کی قسم یہ سارا فیض میرے پیر و مرشد الیاس قادری کا ہے. یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, کوئی بندہ بلّہ بلّہ دلّہ للہ چاروں قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں خدا کی قسم میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ سارا کمال میرے پیر کا ہے, سارا میرے پیر کا کمال. لاکھوں بگڑوں بگڑوں کو سوارا ہے الیاس قادری نے. الیاس قادری نے لاکھوں بگڑے بگڑوں کو سوارا ہے خدا کے لیے. اللہ کا راستہ دے کر کہتا ہوں, یہ ہاتھ جوڑتا ہوں, ارے توڑنے کی باتیں نہ کرو, نہ کرو توڑنے کی باتیں. انہوں نے کیوں نہیں کیا, کیوں نہیں کیا, اللہ کا واسطہ ہے. تم نے کیا کر لیا, کیا کر لیا تم نے؟ کوئی اعتراض کسی پر نہ کرے. کیوں توڑنے کی باتیں کرتے ہو, کیوں جوڑنے کی باتیں نہیں کرتے؟ ارے سارے ہم ایک ہیں, ایک ہیں ہم. کیوں تفریق میں پڑھتے جا رہے ہو, کیوں دشمنوں کی جانوں میں آتے ہو؟ آج جو بھی ہم پر ظلم و ستم ہوتا ہے یہ اپنے ہاتھوں پہ کرتوت ہے. ہم پٹ کے رہ چکے ہیں, ہم اتنا ٹوٹ کے رہ چکے ہیں. خدا کا واسطہ ہے جو توڑنے کی بات کرے اس سے دور ہو جائے. کوئی تعلق نہ رکھے اس کے ساتھ. جو توڑنے کی بات کرتا ہے اسی کے قریب ہو جو جوڑنے کی بات کرتا ہے. حضرت عائشہ نے بھی فرمایا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضور نے فرمایا ایسا کیا پوچھ, کیا بتاؤں تمہیں, کیا دوں تجھے؟ آپ دوڑ بھی گئی حضرت صدیق اکبر کے پاس, کہا کہ حضور نے یہ کہا ہے. ہم فرماتے ہیں کہ سرکار سے عرض کر جو معراج کی رات راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی نا, ان میں سے ایک بات کو بتا دیں. یا رسول اللہ آپ ایک بات بتا دیں. آپ آئیں, آ کر عرض کی یا رسول اللہ جو معراج کی رات راز و نیاز کی باتیں تھی ان میں سے کوئی ایک راز بتا دیں, ایک راز. میرے حضور نے فرمایا اے عائشہ, میرے رب نے مجھ سے فرمایا ہے کہ جو بندہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا, جو دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا, میں رب اسے جنت میں داخل کرنا واجب. رب فرمائے گا اس پر جنت واجب ہو چکی ہے جو جوڑنے کی بات کرے گا. خدا کے لیے جوڑنے کی بات کرو. صدیق اکبر نے سنا, رونا شروع کر دیا, رو گئے, رو پڑے. آپ فرماتی ہیں عائشہ کیوں رو رہے ہیں, اب تو جو ناراض ہے ان کو جوڑے گا, وہ جنت میں داخلہ واجب ہو چکی ہے جنت. آپ نے فرمایا میری بچی اے عائشہ تو ایک رخ دیکھ رہی ہے جو جوڑنے کی بات کرتا ہے, جو جوڑ رہا ہے اس پر تو جنت واجب ہے. جو جڑے ہوئے کو توڑتا ہے کیا اللہ سے جہنم میں نہیں بھیج دے گا؟ جو توڑ رہا ہے اس سے بچے, وہ تفریق ڈال رہا ہے, ہمیں توڑ رہا ہے, ہمیں بٹا رہا ہے. اللہ کے فضل سے کوئی چشتی ہو, سہروردی ہو, قادری ہو, نقش بندی ہو, رضوی ہو, عطاری ہو, ارے کوئی بھی ہے, سارا فیض میرے رضا کا تو ہے, سارا فیض داتا علی حجویری کا تو ہے, ارے سارے کا سارا فیض معین الدین چشتی حجویری کا تو ہے, ساروں کا سارا فیض غوث اعظمی کا تو ہے. اللہ کی رضا کے خدا کے بٹے نہیں, جڑے رہیں اور دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون بھی کریں. یہ اتنے
اتنے محاذ پر اکیلی جو دعوت اسلامی لڑ رہی ہے اس کے ساتھ تعاون بھی کریں اپنی زکوٰۃ فطرات میں. یہ بھائی مجھے بتایا کہ اسٹال لگا ہوا ہے, اپنے زکوٰۃ فطرات میں دعوت اسلامی خوب بڑھ چڑھ کر ساتھ دیں. انشاءاللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی جب آپ دیکھیں گے کہ یہ حفاظ, علماء, مدرسین, مفتیان کرام جب نکل کر آپ کے معاشرے کے سامنے آ کر امت کی اصلاح کریں گے, آپ کو پھر لطف بھی آئے گا, مزہ بھی آئے گا, اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے جہاں پر 1 روپیہ دیا تھا وہ غلط جگہ پر نہیں گیا, ہر جگہ پر جا کر لگ رہا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو اپنی رحمت کے صدقے میں ہم سب کی اللہ بخشش فرمائے. جنہوں نے قرآن سنا ہے, جنہوں نے سنایا ہے, اللہ سب کو دارین کی سعادت عطا فرمائے. الحمدللہ.